اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو ہماری ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ ثوبان سا کے ساتھ ثوبان بن ابراہیم، میں نے ویسے ایک جگہ توئے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، لیکن ثوبان بن ابراہیم، ابراہیم ان کے والد گرامی کا نام ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ قریش کے آزاد کردہ غلام تھے، تو غلام زادے ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے صرف کہ محدثین کے اندر بڑے بڑے نام، مفکرین کے اندر، اسکالر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام زادے ہیں، غلام، لیکن مسلمانوں نے ان کو عزت دی ہے۔ تو ہمارے ہاں غلامیت کو بری چیز نہیں ہے۔ جو غلام بنتا تھا وہ فخر کرتا تھا کہ میں اس قوم کا غلام ہوں، اور جو اچھی فیملیوں کے غلام تھے انہوں نے ان کے بچوں کو پڑھایا، اڈاپٹ کیا، پڑھایا انہیں، اور وہ بڑے اسکالر بنے۔ تو حضرت ذوالنون مصری کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ مصر کے رہنے والے تھے، مصر کے شہر اخمیم میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ اخمیم جو ہے یہ مصر کے اپر میں ہے، تو وہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار میں مبارک بھی اسی شہر کے اندر، یہ اپر میں ہے، مصر کے اپر میں۔ حضرت ذوالنون مصری جو ہے یہ مسلکن مالکی جیورسپروڈنس، مالکی فقہ کے پیروکار تھے، امام مالک، اور مشربن جو ہے یہ ملامت یا فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ فرقہ مشہور تو بعد میں ہوا، لیکن ان کی جو سوچ تھی اور جو ان کا طریقہ کار تھا وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 796 عیسوی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ سید شیخ عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ ان کے جو استاد ہیں وہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے انہوں نے موطا پڑھی۔ میں نے پھر جا کر سن کو دیکھا کہ واقعی یہ امام مالک کے شاگرد بن سکتے ہیں اگر یہ 796 میں پیدا ہوئے ہوں، اور ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 859 عیسوی میں ہوا، تو کیا یہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام مالک پھر ان کے استاد نہیں بن سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا وصال مبارک امام مالک کا جو ہے وہ ان کی ولادت سے 1 سال قبل ہو گیا، کیونکہ یہ پیدا ہوئے 796 عیسوی میں، اور امام مالک کا وصال مبارک جو ہے وہ 795 میں ہو گیا۔ تو جو ان کی ولادت سے 1 سال قبل فوت ہو رہے ہیں، وصال پا رہے ہیں، ان کے یہ شاگرد کیسے بنیں گے؟ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا سن 1900 یہ تو سن، اصل بات پہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی ان کے شاگرد ہوں۔ ذوالنون مصری کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے توبہ کس طرح کی، تو میں یہ لفظ توبہ جو ہے یہ اس سے ذرا اختلاف کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی علم طب، علم ریاضی، کیمسٹری اس کے زبردست عالم تھے، اور باقی علوم بھی انہوں نے پہلے پڑھے ہوئے تھے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی جانب کم مڑے۔ ہاں، کوئی ایسا تاریخ کے اندر ہمیں نہیں ملتا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ پہلے ذرا کوئی ہٹ کے ہو، یہ ہے کہ تصوف کے اندر نہیں تھے، باقی ان کی زندگی ایک اچھے مسلمان کی طرح گزار رہے تھے۔ تو تصوف میں یہ کس طرح پلٹ کر آئے؟ تو یہ گفتگو کرنے سے پہلے میں 2 چیزوں پر اپنے سامعین کو، سننے والوں کو اور ناظرین کو، دونوں کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان کا نام جب ثوبان ہے تو ذوالنون کیسے پڑا، اور یہ ذوالنون کا میننگ کیا ہے، اور دوسرا جو ملامت فرقہ ہے یہ ہوتا کیا ہے، یہ ملامت ہے کیا، یہ جب سمجھ میں آ جائے گی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کچھ واضح ہو جائے گا۔
نام کا شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی نام مشہور ہوا ہے تو کوئی ریزن تو ضرور ہوگی. تو میں نے 2 کتابیں پڑھی, دونوں میں مجھے ڈفرنٹ نظر آیا ہے. پہلے سن لیجئے. پہلا یہ بتاتے ہیں, ایک رزلٹ یہ ہے, تحقیق یہ ہے, کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا نام ذوالنون کیوں ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں. لیکن جب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتا ہوں تو وہاں یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے, یعنی آپ تصور میں آ چکے ہیں اور قلندرانہ اور ملامتیہ فرقے میں شامل ہو چکے ہیں, بلکہ ان کو تو بانیوں میں کہنا چاہیے. تو وہ کیفیت تاری ہے آپ پر. تو آپ جب کشتی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کا لباس عجیب سا ہے, کسی ایک جوہری کا چیزیں موتی گم ہو گیا, تو اس نے کہا کہ اس نے چوری کیا ہے. ان کے اوپر شک کرنے لگے. تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے تو کہنے لگے, پروردگار اعلیٰ میری عزت کو بچا لے, لوگ جو ہے وہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو ایک دم سے کشتی جو جا رہی ہے تو ہزاروں مچھلیاں جو ہیں وہ اپنے منہ میں موتی لے کر سطح آب پر آ گئی. آپ نے ان میں سے ایک کے منہ سے موتی پکڑا اور اسے کہا یہ لو, یہ لے لو. تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد آپ کا نام پڑ گیا ذوالنون مصری. نون کہتے ہیں مچھلی کو. زیادہ تر جو ہے مشہور جو ہے وہ نون کا معنی مچھلی. انگلش کے اندر تو نون کہتے ہیں نا 12 بجے کو, 12 o'clock کو نون کہتے ہیں. عربی کے اندر جب نون بولا جائے گا تو سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ نون کا یہاں معنی کیا ہے, کیونکہ عربی کے اندر نون کے 2 معنی ہیں. ایک تو نون کا معنی ہوتا ہے مچھلی, جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے اذ ذهب مغاضبا وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ. ظنون وہ مچھلی والے, تو ویل مچھلی, نون سے مراد بڑی مچھلی ہے. تو قرآن مجید کے اندر ذوالنون استعمال ہو چکا ہے. اسی طرح نون کا معنی جو ہے وہ دوات بھی ہوتا ہے, جیسے نون والقلم وما یسطرون. اب یہاں نون کا معنی مچھلی نہیں کریں گے کیونکہ آگے قلم ہے. قلم اور مچھلی کا کیا تعلق آپس میں؟ تو نون والقلم وما یسطرون, نون دوات کی قسم, قلم پین کی قسم, وما یسطرون جو دونوں کے ملاپ سے لکھا گیا ہے. تو یہاں نون کا معنی دوات بن گیا. تو نون ذوالنون مچھلی والے. لیکن ایک تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذوالنون جو مچھلی کا واقعہ ہے کشتی کا, یہ آپ کا نہیں ہے, لیکن آپ کشتی میں تھے, آپ کشتی میں تھے. یہ واقعہ کسی لڑکے کا ہے, وہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا, پرانے سے کپڑے تھے, لوگوں نے اس کے اوپر شک کیا اور اس نے حکم دیا. تو مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں سے آئیں اور ان کے منہ کے اندر ایک ایک موتی تھا. تو وہ اس نے ایک پکڑ کے اس کو دے دیا اور پھر وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا کہیں غائب ہو گیا. یہ اس طرح بھی میں نے واقعہ پڑھا ہے, لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ انہی کا ہی ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ ملامت یا فرقہ جو ہے زیادہ تر یہ 3 صدی ہجری کے آخری حصے میں شروع ہوا باقاعدہ طور پر. ملامت یا فرقہ 3 صدی کے آخر میں اور 4 کے شروع کے اندر نیشا پور سے یہ شروع ہوا. ملامت یا فرقہ جو ہے, یہ ملامت یا فرقہ جو ہے کرتا کیا ہے؟ اس کے مشہور نام جو ہے وہ بانیوں میں شیخ ابو حفص خداد اور شیخ حمد القصاب رحمۃ اللہ, یہ لوگ ہیں, یہ بانیوں میں سے ہیں. لیکن پرانے بزرگ جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو, عبادت کو اور ان چیزوں کو چھپایا کرتے تھے, کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے. جو وقت گزرتا گیا یہ چیزیں لوگوں کے سامنے مشہور ہونے لگی. اب ملامت یا فرقہ کرتا کیا ہے؟ دیکھیے, جو اس گروہ کے فقیر ہوتے ہیں, صوفی ہوتے ہیں, وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں, فرائض بھی پڑھتے ہیں, سنن بھی پڑھتے ہیں, مستحبات بھی پڑھتے ہیں, یہ سب, لیکن وہ چھپ کے پڑھتے ہیں. کلندر میں اور ملامت یا فرقہ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر فرق تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. کلندر فرض تو پڑھتا ہے, باقی چیزیں کبھی لوگوں کے سامنے, کبھی چھپ کر, کبھی کس طرح, لیکن وہ فرض کا بڑا خیال رکھتا ہے. کلندر یہ یاد رکھیے گا, وہ فرض کا تارک نہیں ہوتا. لیکن جو ملامت یا فرقہ کا پیروکار ہوگا صوفی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں, اور ایسی حرکت کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں. شریعت جو ہے وہ اس عمل کی ان کو اجازت دے رہی ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ عمل کیوں کر رہا ہے, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ فاسق ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اگر قرآن پڑھا ہو یا فقہ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مسافر ہے اس کے اوپر روزہ لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو تو پھر تم روزہ نہیں رکھو. تو اب یہ ملامت یا فرقہ کے جو لوگ ہوں گے, اگر ان میں سے کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جب جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر, تو اب وہ مسافر ہے, اس نے دیکھا کہ میری مشہوری ہو گئی ہے, تو یہ مشہوری سے جان چھڑاتے ہیں.
लोगों से परे हटते हैं, अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। अब उसे समझ आ गया कि ये लोग इकट्ठे हो गए, अब वो उनको पीछा छुड़ाना चाहता है, तो वो बीच बाजार के पानी पीना शुरू कर देगा रमजान मुबारक के महीने में। अब आप तो इस बात को जानते हैं कि भाई मुसाफिर पे रोजा फर्ज नहीं है, तो अब वो लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करेगा, वो पानी पीने लग जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, यार माह रमजान में ये शख्स पानी पी रहा है, ये तो वली हो ही नहीं सकता, ये वली को छोड़ो, ये तो मुसलमान ही नहीं है। तो एकदम से लोग पीछे हटने लग जाएंगे। तो ये लोग इस तरह का अमल करते हैं, या ऐसा अमल करेंगे कि जो लोग जो है उनको हकीक समझे। मैंने अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखा, आलिम दीन है, ठीक ठाक, रास्ते में सड़क के ऊपर ही बैठे हुए, मट्टी जो है वो खेद रहे, और वहां अब ये सड़क जो है, सड़क का किनारा वो बाग है लोगों का है, और वहां जो है वो पौधे लगा रहे हैं। सारी जिंदगी लोग यही समझते रहे यार ये क्या है, तो वो उनका तरीकाकार कुछ है। लेकिन मैंने उनको देखा, दलाइल खैरात पूरी पढ़ते थे, रोजाना पढ़नी उन्हें, और परवरदिगार आलम ने उनको दिन भी दिया तो 7 रमजान मुबारक का दिया। तब लोगों को समझ में आया, और जब वो कब्र में जा रहे थे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त अजान हो रही थी। तो ये जो लोग हैं कुछ, वो अपने आप को छुपाते हैं, ऐसी हरकत करेंगे कि लोग उनसे मुतनफर हो जाएं। तो ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं में से हैं कि ये अपनी चीजों को छुपाया करते थे। लेकिन अब सोचना यह है कि ये एकदम से इल्म तिब का माहिर जबरदस्त डॉक्टर है, इल्म तिब का माहिर जबरदस्त डॉक्टर है, केमिस्ट्री जानते हैं ये, कीमिया, और इसके अलावा जो है रियाजी के माहिर है। तो ये एकदम से ये सारी चीजें छोड़कर तसव्वुफ की तरफ कैसे आ गए। आपको सफर करने का बड़ा शौक था, जाते थे जंगलों में जाना, बूटियों के जाहिर है कि इल्म तिब के माहिर है, बूटियां तलाश करते थे, चीजें तलाश करते थे, लोग आपको जानते थे। मिस्र के अंदर आप बड़े मशहूर हैं। तो सफर करते हुए जा रहे हैं एक जगह, तो दरख्त पे दूर से देखा कि एक लड़का उल्टा लटका हुआ है। तो आपने समझा कि शायद गवर्नमेंट ने इसको सजा दी है, इसलिए उल्टा लटका हुआ है। आप उसके करीब गए, और रो रहा, आपको बड़ा तरस आया। हमने सुना तो सही है, कर रहा है, ये चीख रहा है, बोल क्या रहा है ये। तो वो लड़का ये कह रहा था, अपने नफ्स को मुखातिब करके कह रहा था, अगर तू मेरी मुआफकत नहीं करेगा, मेरी मदद नहीं करेगा नेकी के काम में, मैं इसी तरह तुझे सजा देता रहूंगा। अब आपने देखा, आप नमाज पढ़ने जाते हैं, नफ्स मुखालफत करता है, छोड़ो यार कोई और काम कर ले। कुरान पढ़ने लगते हैं, नफ्स मुखालफत करता है, चल भाई कोई और काम कर लो। तो ये नफ्स जो है ये हमारी मुखालफत करता है। हम नेकी का काम करने लगते हैं, ये हमारे उलट बोलेगा। तो अब वो लड़का उल्टा लटका हुआ कह रहा है कि जब तक मैं नमाज पढ़ने जाऊं तू भी बोल के नमाज पढ़ने चल, मैं कुरान पढ़ने लगूं तू भी बोल के कुरान पढ़, मैं रात को जागने लगूं अल्लाह की इबादत में, तू भी बोल के जा, तू मेरी मुआफकत जब तक नहीं करेगा मैं तुझे इसी तरह सजा देता रहूंगा। तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह करीब पहुंचे, कहने लगे यार तू तो बड़ा आबिद तो ज़ाहिद है, तू तो, कहने लगे छोड़िए सर, आप मुझसे बड़ा आबिद तो ज़ाहिद, आप जरा पहाड़ी पे चढ़िए ना, आपको आगे नजर आएगा। मैं कोई कुछ भी नहीं हूं, मैं तो इसके शिकंजे में आया हूं, इसको सजा दे रहा हूं मैं कि इससे छूटूं। आपने फरमाया अच्छा, आप उसको देखने के लिए इसे छोड़कर आगे बढ़े। तो ऊपर जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक बुजुर्ग वली अल्लाह खड़े, पांव कटा हुआ है और इबादत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह, पांव कटा हुआ है और इबादत कर रहे हैं। पूछने लगे, कहने लगे यार ये क्या माजरा है। कहने लगे बस अल्लाह ताला की मैं पूजा करता रहा, बड़ा अरसा मैंने अल्लाह ताला की इबादत की। एक दिन क्या हुआ कि एक औरत लड़की जो है वो गुजरी, मेरी नजर उसके ऊपर पड़ गई, मेरी नजर पड़ी, मैं उसके पीछे चल पड़ा। बस एक कदम उठाया ही था कि आवाज आ गई। आवाज आई, शैतान की इबादत के लिए चल पड़ा। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह, मेरी इबादत छोड़कर शैतान की इबादत के लिए चल पड़ा। तो मैं उसी पांव को जो पहले उठा था मैंने उसको काट के फेंक दिया और वहीं खड़ा हो गया, यही मैं खड़ा हो गया और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। अल्लाह, ये दो चीजों का इतना असर हुआ आपके ऊपर। आप वापस मुड़े, अब वापस जब मुड़े तो अभी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, एक दरख्त पे नजर पड़ गई आपकी। दरख्त पे नजर पड़ी तो क्या देखते हैं कि ऊपर से एक परिंदा उतरा। वो परिंदा जो है वो उतरा तो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे उतर रहा है जैसे तने के साथ साथ, तो जाकर तने का जहां आगाज होता है वो रूट्स के साथ वहीं वो बैठ गया, चुका यूं खामोशी से बैठ गया। बैठा, एकदम से जमीन शक हुई और दो प्यालियां जमीन से निकली। वो दो प्यालियां निकली, एक में पानी एक में दाना।
वो जो परिंदा था उसकी आंखें नहीं थी, तो वो एक से वो दाना खाया उसने, बाद में उसने पानी पिया, वो दोनों गायब हो गई, ये फिर यूं उड़ा और ऊपर जाके शाख पे फिर बैठ गया। बस इन बातों ने इनके दिल पे इतना असर किया कि लोग आप दुनिया छोड़ो, परवरदिगार आलम पे मुकम्मल जो है वो भरोसा और तवक्कुल करो, इस दुनिया के ऊपर क्या देखना। ये थी चीजें कि जिन्होंने आपको तसव्वुफ की जानिब मोड़ दिया, तसव्वुफ की जानिब आपको मोड़ दी। अब आपने भी रियाजत और मुजाहिदे जो है वो शुरू कर दिए, नफ्स की मुखालफत शुरू कर दी कि ये नफ्स जो है एक काम बोलेगा, उसके बाद फिर दूसरी बोलेगा, उसके बाद तीसरा बोलेगा। उसकी मैं मिसाल देता हूं। हम लोग यहां हैं, मैं और आप सब लोग, यार आज मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा, यार आज मेरा भुना हुआ गोश्त खाने को दिल कर रहा, तो फिर क्या होता है, हम चलो चलते हैं। यार आज चरगा खाने को दिल कर रहा, चलो सब चलते हैं, चलिए। आज पान खाने को दिल चाह रहा है, तो लोग लाहौर से गुजरांवाला में पान खाने के लिए चले जाते। आज फलां जगह, तो ये क्या होता है, इसने एक बात की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, हम इसकी बातें मानते चले गए, आखिर इसने जाकर हमें शैतान के घर में जाके डाल दिया हमें। तो हज़रत नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने भी नफ्स की मुखालफत शुरू कर दी। अब जरा देखिए कि ये नफ्स की मुखालफत किस तरह करते हैं। देखिए, करामतें सुना देना, एक दो थोड़ी देर के लिए हम खुश हो जाएंगे, लेकिन करामतें आपसे भी सादिर हो सकती हैं अगर आप इनकी तरह जिंदगी गुजारने लग जाए। तो हमें ज्यादातर जो है वो ये पढ़ना चाहिए बुजुर्गों की सीरत में कि उन्होंने लाइफ किस तरह गुजारी, ये ज्यादा पढ़ना चाहिए। करामतें जो हैं वो बुजुर्गान दीन वैसे ही पसंद नहीं करते, कहते हैं ये बच्चा है जो करामतें दिखा रहा है। अब आप देखिए कि नफ्स की मुखालफत किस तरह कर रहे हैं। आपके नफ्स ने आपसे यह कहा कि मुझे पुलाव खाना है, लजीज खाने आपने फरमाया ठीक। 10 साल तक नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स को लारा लगाते रहे, ठीक है खिलाऊंगा, इबादत कर, ठीक है खिलाऊंगा, इबादत। 10 साल गुजर गए, पुलाव खाने को मन चाहता था, 10 साल तक पुलाव नहीं खाया। ईद की रात आ गई, बड़ी ख्वाहिश उठी कि मैं कोई लजीज खाना जो है वो खाऊं। नफ्स ने भी कहा चलिए आज तो खिला दीजिए, ईद की वजह से ही खिला दीजिए। कहने लगे ठीक है। अब जरा अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज है जो हमें सीखना है। कहने लगे ठीक है, खिलाता हूं तुझे मैं पुलाव, खिलाता हूं तुझे लजीज खाने। तो इस तरह कर, ये जो रात है ना, ये सुबह ईद है, तो ये सारी रात 2 रकअतों में कुरान मजीद पूरा पढ़ दे। आपने बैठकर आपने 2 रकअत के अंदर पूरा कुरान पढ़ दिया। अभी इसने सिर्फ पुलाव खाया 10 साल के बाद, तो पूरा कुरान पढ़ दिया। तो कहा, नफ्स बोला अब तो ले आओ, अब तो मुझे खाने दो, कुछ खिलाओ मुझे। खाने लगे, आप बैठे ही हैं कि आपने एकदम से हाथ खींच लिया। फरमाया लगे आज इसकी बात मानी, ये फिर आगे ले जाएगा। लेकिन बड़े सरकार से इशारा हो गया, किसी आदमी को ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। फरमाया लगे जाओ अच्छे खाने पका के लेके जाओ ज़ुनून मिस्री के पास, और उसे कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम दे रहे हैं और फरमाते हैं चंद लुक़मे खा लो, कोई बात नहीं। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। नफ्स की मुखालफत जो है वो शुरू कर दी। आप जो ये एजाज हासिल है हजरत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को कि आपने वो जो तसव्वुफ के जो ख्यालात थे ना, जो इशारात थे, उनको लफ्जों का जामा पहनाया आपने सबसे पहले। ये बाद में आके जो इब्ने अरबी का आप कलाम पढ़ते हैं, इनकी किताबें आप पढ़ते हैं, आकर बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ते हैं, ये इनके जो जुमले आप पढ़ते हैं ना, मंसूर हल्लाज, जो ये जो तसव्वुफ के इशारात थे, इनको सबसे पहले लफ्जों की शक्ल जो है वो इन्होंने अता की। आपका मर्तबा इतना हाई था कि मिस्र के लोग जो हैं, इजिप्ट के, वो आपकी बातों को समझ नहीं पाते थे। तो नतीजा क्या निकलता था, वो आपको कहते ये जिंदीक है, दायरा इस्लाम से खारिज है। वजह यह है कि वो उस मर्तबे पर नहीं है कि वो उस जुमले को समझ पाए। तो जब आपको जिंदीक करार दे दिया गया, तो आदमी का जो दुश्मन जब बड़ा होता है ना, तो समझ जाया करो वो बंदा भी बहुत बड़ा है। अगर ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का आज तक नाम जिंदा है, और अगर हाकिम मिस्र जो है वो उसके दरबार में शिकायत हो रही है, तो समझ जाओ कि उस दौर के ये बहुत बड़े अल्लामा और बहुत बड़े सूफी थे। छोटे मोटे आदमी का नाम तो जिंदा ही नहीं रहता इतना अरसा तक, कहां जिंदा रहेगा। तो आपकी शिकायत जो है वो कर दी गई हाकिम मिस्र में। हाकिम मिस्र से जब आपकी शिकायत की गई, तो मैं कहा ठीक है, पकड़ के कैद कर दो। आपको कैद कर दिया गया, और आपकी शिकायत जो है वो खलीफा तक पहुंचा दी गई। खलीफा तक आपकी जो है वो शिकायत पहुंचाई गई, आपको कैद कर दिया गया। आपको जब कैद किया गया, 40 दिन तक कैद में रहे, 40 दिन तक। और रोजाना आपकी बहन 1 रोटी लाके आपको देती थी,
آپ اس روٹی کو رکھ لیتے تھے. 40 دن کے بعد خلیفہ نے بلایا کہ ان کو میرے پاس بھیجو. تو جب 40 دن کے بعد جانے لگے تو 40 کی 40 روٹیاں جو ہیں وہ آپ کے بیگ کے اندر موجود تھی. آپ نے ویسے ہی اٹھا کر اپنی بہن کو کہا کہ 40 دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا. کس طرح نفس کو جو ہے وہ کل کر رہے ہیں آپ. یہ چیزیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے. اس کے بعد جب آپ خلیفہ کے دربار میں پہنچتے ہیں, آپ جانتے ہیں اس دور میں خلیفہ کون تھا؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جعفر بن معتصم المتوکل جس کا لقب تھا. یہ جعفر بن معتصم نے جب آپ کو بلایا, دربار میں آپ بیٹھے, اس نے سوالات کیے, آپ نے ایسے جوابات دیے, وہ خود آپ کا معتقد ہو گیا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وقت کا خلیفہ آپ کا مرید ہو گیا. اور جب کبھی محفل میں تذکرہ ہوتا تھا اولیاء کا تو وہ کہا کرتا تھا کہ اس تذکرے کے اندر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر شامل کرو. یہ ہے آپ کے علم کا پائے کہ وقت کا خلیفہ, اور ظاہر خلیفہ اکیلا نہیں, بیچ میں دوسرے بھی تو بیٹھے ہوں گے جنہوں نے شکایات لگائی. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے صحیح معنی میں متوکل, اور اسی چیز کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. اسی چیز کی تعلیم کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا مکمل بھروسہ کرو اور اسی کے ہو کے رہ جاؤ. یہ آپ کی تعلیم تھی. ایک لڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا آپ کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا میرے پاس 1,00,000 دینار ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو تم ابھی بچے ہو, تم دینے کے مجاز نہیں ہے, تم نابالغ ہو, جب بالغ ہو گئے تو دیکھا جائے گا. وہ بچہ جب بالغ ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ میری پیسے نہیں لیں گے. اس نے 1,00,000 دینار فقراء پہ تقسیم کر دیا اور آپ کی آ کے مریدوں میں شامل ہو گیا, اور آ کے کہنے لگا حضور میں آپ کا مرید بن کے رہنا چاہتا ہوں. مرید بن کے رہنے لگ گئے. لیکن کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ کو دیکھو جو فقراء جو ہوتے ہیں نا, ان کی حالت جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے, یہ خود پسند کرتے ہیں اس حالت کو. اس نے یہ سمجھا کہ میرے پیر آج کل بڑی مشکل میں ہے, ان کو بڑی ضرورت ہے پیسوں کی. تو ایسے ہی قریب آ گیا, کہنے لگا حضور میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ آپ ضرورت مند ہیں. یہ اتنے فقراء اور یہ اتنے مریدین سب آپ ان کو کھلاتے ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کاش کہ میرے پاس آج پیسے ہوتے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی نظر کر دیتا. آپ سمجھ گئے ابھی تک یہ فقراء کے مقام کو نہیں سمجھا. فرما لگے جاؤ فلاں دوا لے کر آؤ, فلاں چیز دوا خانے سے لے کر آئے. کہا اس کو ذرا رگڑو. پھر کہا کہ اس کو زیتون کے تیل میں ملا کے میرے پاس لے آؤ, اس کی گولیاں بنا کے 3 گولیاں بنانا, اس کی 3 گولیاں بنا کے لائے. آپ نے اس کے اندر سوراخ کیا, کلام پڑھا, پڑھنے کے بعد پھونکا, یہ لو پکڑو. پکڑا تو وہ تینوں کے تینوں یاقوت بن چکے تھے. فرما لگے جاؤ تم اس کو نہیں پہچانو گے, جاؤ جوہری کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو کہ ان کی پرائس کتنی ہے, ان کی قیمت کتنی. جوہری کے پاس جب لے کے گئے تو جوہری نے جب دیکھا تو حیران ہو گیا. کہنے لگا اس کلر کے یاقوت جو ہیں وہ تو نایاب ہیں. یاقوت کا کئی کلر ہوتے ہیں, اس کلر کا جو یاقوت ہے, روبی جو ہے یاقوت ہے, وہ تو نایاب ہے. میں تمہیں 1,000 دینار دیتا ہوں اس کے کلر کی وجہ سے. تو مرید نے کہا میں آتا ہوں پوچھ کے, تو آگے جواب دیتا ہوں آپ کو, میں اپنے مالک سے پوچھا. تو وہ تینوں یاقوت واپس لائے. کہنے لگے حضور ان کے 1,000 دینار وہ دے رہا جوہری. فرما لگے اس کو پانی میں ڈال دو, پھینک دو. پھینک دیا. کہا بس تجھے میں یہی بتانا چاہتا تھا, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی فقراء کو. اللہ اکبر, اللہ پہ بھروسہ کرو. اب اسے فقر جو ہے وہ سمجھ میں آیا. تو خواتین و حضرات یہ ولی اللہ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بندے کو دیکھو کہ وہ پیسے بٹور رہا ہے, پیسے لے رہا ہے, ہٹ جاؤ اسے. جو خود تمہاری میل لے رہا ہے وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ ولی کامل. ان ولیوں کو ہم جو ہے مانتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں. ان پر کوئی انگلی بھی اٹھا نہیں سکتا. فرماتے ہیں تبلیغ میں نے بڑی کی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت تبلیغ کی, لوگوں کو سمجھاتا تھا, لیکن صحیح معنی میں ایک شہزادہ ہدایت یافتہ ہوا. اور یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں, یہ بات جو ہے ٹائٹل جملہ سمجھ لیجیے. یہ اصل جو ہے, کہنے لگے صحیح معنی میں ایک شہزادہ ہدایت یافتہ ہوا. لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں. مسجد سے نکلا تو ایک شہزادہ جا رہا تھا, تو میں نے یہ صدا بلند کی. جملہ سنیے گا اور غضب کا جملہ ہے. میں نے ان کے سارے جملوں میں سے اس جملے کو چنا ہے. فرمانے لگے کمزور کا طاقتور سے لڑنا احمقانہ فعل ہے. شہزادہ رک گیا, کہنے لگا آپ نے کیا کہا ہے؟
کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا احمقانہ فعل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے سنو، بندہ کمزور، مخلوق، کائنات کا مالک، طاقتور، تو جب یہ کمزور اس کی بات نہیں مانتا تو گویا کہ لڑ رہا ہے. تو کمزور کا اس سے لڑنا بے وقوفی نہیں تو احمق بن نہیں تو اور کیا ہے؟ شہزادے نے سنا، فرماتے ہیں چلا گیا. واپس آیا دوسرے دن، آ کے کہتا ہے کہ وصال خداوندی کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے، اللہ سے ملنے کے لیے، قرب کے لیے. فرمانے لگے 2 راستے ہیں. سنیے، یہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. کرامتیں سن کر ذہن خوش ہوگا تو نکل جائیں گے. فرماتے ہیں 2 راستے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے. ایک چھوٹی راہ ہے، مختصر، شارٹسٹ. ایک بڑی. چھوٹی راہ تو یہ ہے کہ خواہشات دنیا کو چھوڑ دیا جائے، معصیت گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. اور طویل راہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا جائے. تو وہ شہزادہ کہنے لگا یہ راہ جو طویل راہ ہے یہی چاہیے، اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. فرمان لگے یہ شہزادہ ہے جو صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہوا اور بات کو سمجھ گیا. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھی، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرو تو جوانوں کی طرح کرو، نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگو. بچے رو کے چیز مانگتے ہیں نا، یہ اصول ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ وضو کریں گے بوڑھوں کی طرح، پانی کھول دیں گے بیٹھے رہیں گے، نماز پڑھیں گے جوانوں کی طرح، جھٹ پٹ پڑی اوگ گئے مسئلہ. اور دعا تو خیر اب ہم مانگتے ہی نہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ جو سیکھنا ہے وہ ہمیں اولیاء کرام سے سیکھنا ہے. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، یقین جانیے، اگر آپ برا نہ مانے تو میں اتنا جملہ بول دوں کہ مسجد کو ہم نے اپنے آفس سے بھی کم تر سمجھا ہے. جملہ برا ہوگا، لوگ غصہ کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آفس میں ہم جاتے ہیں، شاور لیتے ہیں، رائٹ، نئے کپڑے پہنتے ہیں، رائٹ، نیا جوتا پہنتے ہیں، رائٹ، خوشبو لگاتے ہیں، ٹائی شائی فٹ کرتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، ایکٹیو ہو کر جاتے ہیں، دماغ کو حاضر کر کے جاتے ہیں. بلکہ اپنی بیوی سے کہا جاتا ہے جب میں آفس جا رہا ہوں مجھے چھیڑا مت کرو، میں کام جا رہا ہوں مجھ سے لڑا مت کرو، میں اپنے دماغ کو صحیح کر کے جانا چاہتا ہوں. دیکھا؟ لیکن ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آفس میں کون ہوتا ہے؟ باس، جو آپ کو کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ 3,000، 4,000، $5,000. بس $5,000 نا. یہ $5,000 آپ اپنی پوری باڈی کے کسی ایک عضو کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 کیا کئی 5 لگا دیں گے آپ. تو آفس میں جب ہم جاتے ہیں تو ایکٹیو ہو کے جاتے ہیں. اور اللہ وہ ساری کائنات کا مالک و خالق ہے. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سلیپنگ ڈریس میں، خدا قسم سلیپنگ ڈریس میں چلے جاتے ہیں، سلیپنگ ڈریس میں. لیکن میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سرما لگاتے، کنگھی کرتے، بہترین پگڑی پہنتے، اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگاتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ سن لیجئے گا. اور یہ کیفیت جو ہے یہ بالکل ہمیں اپنے اوپر طاری کرنا ہے. اب کیا عرض کرتے؟ نیت کرتے وقت اللہ سے عرض کرتے تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سے پاؤں لاؤں اور کون سی آنکھوں سے قبلے کی جانب نظر کروں، کون سی زبان سے تیرا بھید بتاؤں اور تعریف کے کون سے الفاظ بولوں. لہذا مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر ہوا ہوں. میں آسان کرتا ہوں اسے، میں کچھ تھوڑا سا، یعنی آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے پاؤں اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں آئے، تو ساری کائنات کا مالک ہے. یہ پاؤں اس قابل نہیں، یہ نظر اس قابل نہیں ہے کہ تیرے گھر کی طرف دیکھے، تیرا گھر بلند اور پاک ہے اور یہ نظر پاک نہیں ہے. اور یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیری تعریف کرے، تیری معرفت کو بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس قابل نہیں ہے یہ زبان. اور پھر میرے الفاظ جو ہیں، میں تیری تعریف کرنا چاہوں تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ الفاظ اتنا مرتبہ نہیں رکھتے جتنا مرتبہ تیری حمد. وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے، وہ ان معانی کو ادا ہی نہیں کر سکتے. تو اے اللہ، پھر میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. مجھے شرم آتی ہے ان پاؤں کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ، لیکن کیا کروں؟ پھر شرم کو میں نے بلائے طاق رکھا، عبادت کو کہ تیرا میں بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے، تیری عبادت جو ہے وہ مجھ پہ لازم ہے، تو میں نے عبادت. یہ کیفیت جب تاری ہو جائے گی تو یقین جانیے کہ وہ نماز بھی پھر آپ کے لیے دعا کرتی ہوئی پروردگار عالم کی طرف بڑھے کہ اس بندے نے حق ادا کر دی.
ہماری نماز اسی طرح کے خیالات و حالات و کیفیات سے شروع ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نماز کے اندر پتہ نہیں کتنے خیالات ہوتے. اور عاجزی و انکساری اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور یہی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتلاتے ہیں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک بندہ تھا، وہ خود کو کہتا تھا میں اللہ کا دوست ہوں. آپ ایک دن اس کی اجازت کو گئے، فرمانے لگے جو خود کو کہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں وہ اللہ کا دوست ہے ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، اللہ کا دوست خود کو نہیں کہے گا میں اللہ کا دوست ہوں، وہ خود سے نہیں بولے گا. یہ عاجزی اور انکساری. اور آج کل ذرا کسی کو خواب آ جائے وہ بتلا رہا ہوتا ہے، رات کو مجھے خواجہ معین الدین صاحب ملے، رات کو مجھے داتا صاحب ملے ہیں، لوگوں کو بتلا رہا میں اتنا کچھ کرتا ہوں. نہ اولیاء کرام کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں. اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مختار ہے، جب چاہے جس پہ چاہے نظر کرم فرما دے. اس لیے رب تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے رکھو، اس سے اپنا تعلق توڑو مت، اس سے تعلق جوڑے رکھو، کبھی نہ کبھی وہ نظر کرم کر دے گا. میں نے امریکہ میں اکثر لوگوں سے یہ کہا آؤ یار نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر. بولے نہیں صاحب ہم گناہ گار ہیں، ہم کہاں مسجد میں ہیں. اچھا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجیے. کہنے لگے کہ میں سفر کرتا ہوا، دوران سفر میں سردیوں میں ایک جگہ پہنچا کہ جہاں برف باری ہوتی، وہ برف نے ساری چیزوں کو ڈھکا ہوا، اور وہاں جس جگہ میں پہنچا وہاں وہ آتش پرست ہے، آگ کا پجاری ہے. 40 سال سے وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے. شاید اس کا یہی عمل ہوگا کہ جب برف پڑتی تو وہ برف پڑی ہے اور دانے بکھیرا برف کے اوپر. میں نے اسے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سردیوں کے اندر جب پرندے آتے ہیں تو دانے کھانے کو نہیں ملتے، دانے کھانے کو نہیں ملتے، تو میں نے دانے بکھیر دیے پرندوں کو تکلیف نہ ہو، جو یہاں سے گزرے وہ دانے کھاتے جائیں. تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا ایام حج میں نے اسی آتش پرست کو جو آگ کا پجاری تھا میں نے اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر جل شانہ. طواف کرنے کے بعد وہ میرے پاس آیا، آ کے کہتا ہے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا ہاں تجھے پہچان لیا. کہنے لگا دیکھا اس کا کرم، اس دانے بکھیرنے کی وجہ سے اس نے اتنا کرم کیا مجھ پر کہ مجھے اسلام دے دیا، ایمان دے دیا مجھے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ صرف پرندوں کو دانا دینے کی وجہ سے اتنا عظیم احسان کر دیا کہ اسلام دے دیا، ایمان دے دیا. تو حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آئی سنو ہم مختار ہیں، جس پہ جب چاہیں جتنا چاہے کرم کر دیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے، اپنا تعلق رب تعالیٰ سے جوڑے رہنا چاہیے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ادب انتہا درجے، عبادت، یکسوئی، خشوع و خضوع. اللہ اکبر. تو بتائیے اس کے بعد آپ سے کتنی کرامتیں صادر ہوئی ہوں گی، بے تحاشا. لیکن ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنا ہے. میں ایک بات بتلا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کی جو بہن ہے ایک دن قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہی ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یہ آیت تو سنی نا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کے اوپر من و سلوہ اتارا. من سلوہ وہ شبنم کے چھوٹے چھوٹے قطرے، وہ شہد کے طرح میٹھے ہوتے، اور وہ بٹیرے ٹائپ کا ایک پرندہ سا یا تھوڑا سا بڑا اس سے وہ آ جاتا تھا، تو من و سلوہ اسے کہتے ہیں. تو عرض کرتی ہیں یا اللہ بنی اسرائیل پر اگر تیرا من و سلوہ اترا ہے تو یہ جو امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، کیا مسلمان اس سے محروم رہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کو نازل فرما دیا. اللہ اکبر جل شانہ. تو جن کی بہن جو ان کے اثر میں ہے ان سے اتنی بڑی کرامت صادر ہو رہی ہے تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی ہوئی ہوں گی. لیکن مجھے کرامتوں پہ ڈسکس نہیں کرنا. تو خواتین و حضرات، یہ عظیم ہستی جس کو مصر کے لوگ جو ہے وہ زندگی کہتے رہے، جن کو مصر کے لوگ پہچان نہ پائے، اور یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر لوگوں کو کم ہی تسلیم کرتے ہیں. جب دنیا سے رخصت ہوئے، جنازہ جب ان کا اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے پرندے کے جھنڈ پرندوں کے بھیج دیے. ان سخت دھوپ تھی، تو دھوپ پڑ رہی تھی، گرمی شدت کی تھی. تو کیا کیا کہ ان پرندوں نے یوں، آپ کی چارپائی جا رہی ہے تو پرندوں نے آ کر اوپر یوں پر پھیلا دیے اور اوپر یوں جا رہے ہیں. کئی لوگوں نے دیکھ کر جو ہے وہ اس کیفیت کو کلمہ پڑھا، اور کئیوں نے توبہ کی. تب معلوم پڑا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو جب یہ ان کا جنازہ جا رہا ہے تو مسجد کے قریب سے گزرے تو مؤذن اس وقت اذان دے رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو ہی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور آپ نے یوں کفن سے ہاتھ باہر نکال کے انگلی کو کھڑا کر دیا.
اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ دیکھیے یہ انگلی ضرور کھڑا کیا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آدمی اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ یوں کرتا ہے تو یہ شیطان کو یوں پڑتی ہے جیسے استاد چھڑی نہیں مارتا اسٹوڈنٹ کو, یہ شیطان کو یوں پڑتی ہے. اس لیے اس کو کھڑا کیا کریں اشہد اللہ الہ الا اللہ. ضروری نہیں کہ تشہد میں, اذان میں بھی, تکبیر میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ شیطان کو چھڑی کی طرح لگتی. تو آپ نے یوں, ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی کو یوں کھڑا کیا. بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو نیچے کر دیں, لیکن آپ کو اسی طرح ہی کہ لحد میں اتار دیا گیا اور یہ انگلی شہادت کی بلند رہی اور آپ نے توحید کا اعلان جو ہے وہ کر دیا. اللہ اکبر جل شان. فنا فی اللہ کی زندگی جو ہے وہ آپ نے گزاری. اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا ہی جو ہے وہ کرم فرمایا. آپ کی تعلیمات قابل علم قابل عمل ہیں اور آپ کی بلندی کی عکاسی کرتی. ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں آپ کو دوست بناتا ہوں. فرمایا صرف اللہ سے دوستی کرو, اس کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے. اگر تم حق شناس نہیں ہو تو ایسے کی جستجو کرو جو تمہیں حق سے شناسا کر دے. آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا جملہ, ٹائٹل جملہ, جو پالیسی میکر جملہ ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ہر ولی کی گفتگو کے بعد میں وہ جملہ بولتا ہوں کوئی نہ کوئی. ان کا جملہ یہ, کمزور بندے کا اپنے طاقتور خالق سے لڑنا احمقانہ فعل ہے. ہم لوگ کمزور ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. خلق الانسان ضعیفا, ہم کمزور ہیں اپنے خالق سے جو ایک اشارے میں پوری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے. ہم اسے لڑ نہیں سکتے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر پوری کوشش کرو کہ گناہوں سے بچتے چلے جائیں اور اس سے مدد طلب کرو. آپ کا وصال مبارک جعفر بن معتصم کے عہد میں 245 ہجری میں آپ کا ہوا اور آپ کا مزار پرانوار مصر میں ہے. میں نے تو ان کے لیے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ دی تھی. آپ لوگ بھی تقریر سننے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے گا. اجازت دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.